اگلا جملہ لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو اترا کے نہ چل، تکبر کر کے نہ چل، فخر نہ کر۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تکبر کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتا، پسند نہیں کرتا۔ بچوں کے اندر تکبر پیدا نہ کرے۔ تکبر کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آپ کے بچوں نے اچھے کپڑے پہنے، دوسرے کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، وہ دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، ذلیل نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے، اپنے آپ کو اچھا سمجھے، کوئی بات نہیں۔ بچوں کے اندر تکبر پیدا نہ ہونے دیجیے، اتراہٹ پیدا نہ ہونے دیجیے۔ اور آخری آیت وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ آخری آیت اور آخری پوائنٹ، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر۔ مفسرین نے لکھا اس طرح چلنا پھرنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ زندگی کی ہر چال میں میانہ روی اختیار کر۔ اعتدال، بیلنس۔ بچے کے کھانے میں یاد رکھیے گا، بچے کے کھانے میں اعتدال، پینے میں اعتدال، اس کے بولنے میں اعتدال، اس کے ہنسنے میں اعتدال، اس کے پڑھنے میں اعتدال، اس کے کھیلنے میں اعتدال، بچے کی تربیت ہو جائے گی۔ الحمدللہ اب تک پتہ نہیں سینکڑوں مرتبہ بورڈ یونیورسٹی کے، یہ جب میٹرک کے، ایف ایس سی کے، یونیورسٹی کے جب کانوکیشن ہوتے ہیں وہاں جانا ہوتا ہے، تو میرا تعلق تقریباً آج 35-36 سال ہو گئے میڈیا میں کام کرتے ہوئے، ٹی وی میں، ریڈیو میں، پرنٹ میڈیا میں، سب میں کام کرتے ہوئے اتنا وقت گزر گیا۔ وہاں انٹرویو بھی لینے پڑتے ہیں ہمیں، ان بچے بچیوں کے بڑے قابل ہوتے ہیں۔ آج تک مجھے کوئی بچہ پوزیشن لینے والا میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لاہور بورڈ میں، آج تک مجھے ایک بچہ ایسا نہیں ملا، ایک بچی ایسی نہیں ملی کہ جب اس سے انٹرویو کرتے ہوئے ہم پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ تو پھر بہت محنت کرتے ہوگے، آپ تو سوتے ہی نہیں ہوگے جو آپ نے پوزیشن لی ہے۔ ہر بچہ اور ہر بچی مجھے یہی کہتے ہوئے ملتے ہیں، نہیں ہم وقت پہ پڑھتے تھے لیکن ریگولر پڑھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے۔ اور مجھے آج تک کوئی بچہ ایسا نہیں ملا کہ جناب 6 مہینے سے کھانا نہیں کھایا اور 6 مہینے سے میں کمرے میں بند تھا اور میں نے ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ دی تھی اور میں اول آ گیا، فرسٹ آ گیا۔ نہیں آتے ایسے بچے فرسٹ، کیونکہ یہ نارمل بچے نہیں ہوتے، یہ اب نارمل ہوتے ہیں، جن کو ہم نے نمبرنگ کی دوڑ میں اتنا لگا دیا کہ نہ ان کو کسی رشتہ دار کے یہاں لے کر جانا ہے، نہ ان کو گیم پہ لے کر جانا ہے، نہ ان کو کھانا پینا، ان کا سب کچھ بس نمبر آنے چاہیے بہت زیادہ۔ یہ نمبرنگ کی دوڑ میں آ کر ہم نے بچوں کو ایک معاشرتی انسان نہیں بنایا۔ میرے سامنے اس وقت MBBS کیے ہوئے لڑکے، MBBS کی ہوئی بچیاں ڈاکٹر بن گئیں، ماشاءاللہ بہت قابل، لیکن گھر کے افراد، خاندان کے افراد کو فیس نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ان کو معاشرتی انسان نہیں بنایا گیا۔ معاشرتی انسان نہیں، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، قابل بن گئے، ڈگریاں آ گئیں۔ یاد رکھ لیجئے گا، جب تک بچے کی زندگی میں آپ بیلنس نہیں لائیں گے نا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اے میرے پیارے بچے اپنی زندگی میں میانہ روی اختیار کر۔ کھانے میں اعتدال، وقت پہ کھانا کھائیں، وقت پہ کھیلیں، کھیل چاہے اگلے دن پیپر ہو کہ بچے نہیں کھیلو تاکہ تمہاری جسمانی صحت بحال رہے، کھیل کے وقت میں کھیل، پڑھنے کے وقت میں پڑھنا، اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا، ہر چیز کے اندر اعتدال۔ انشاءاللہ بچہ آپ کا بہت قابل ہوگا اور بڑی اچھی تربیت ہو جائے گی۔ اور آخری پوائنٹ آیت کا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بیٹے اپنی آواز کو دھیما رکھ، ادب سے بولنا۔ یہ بولنا بھی، بات چیت بھی ہم اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور آخری واقعہ بتا دوں آپ کو کہ یہ بالکل تازہ واقعہ، یہ بھی لاہور کے ایک بہت بڑے چائلڈ اسپیشلسٹ، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک بڑے اچھے خاندان کی ایک ماں آئی اپنے 6-7 سالہ بچے کو لے کر،
باپ بھی آیا، باپ بھی بہت قابل، کہنے لگے وہ آئے میرے پاس اور آ کر کہا کہ یہ ہمارا 6-7 سال کا بچہ جو ہے نا یہ سائیکو کیس ہو گیا ہے، یہ نا پانی بھی مانگتا ہے نا تو چیخ کر مانگتا ہے، اور پینسل بھی مانگتا ہے تو چیخ کر مانگتا ہے، کھانا مانگتا ہے چیخ کر مانگتا ہے، تو یہ نا کچھ اب نارمل ہو گیا ہے۔ یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے مجھے اب کیا کہتے ہیں میں نے جب ساری باتیں سنی تو کہتے ہیں میں بھی پریشان ہوا، تو میں نے بچے کو کہا بیٹا آپ لان میں جاؤ، میں ذرا انٹر کے انٹرویو لیتا ہوں۔ تو ماں باپ کا انٹرویو لینا شروع کیا۔ اب ڈاکٹر صاحب مختصراً ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے ساری باتیں پوچھی، گھر کے حالات پوچھے، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ جو والد صاحب ہیں نا باپ بچے کے، یہ صبح کہتے تھے بیوی کو ناشتہ دے دو، ناشتہ بنا دو مجھے دیر ہو رہی ہے، تو ناشتہ نہیں بنتا تھا، لیکن جس دن وہ چیخ کر کہتا تھا نا ناشتہ دیر ہو گئی، فوراً ناشتہ مل جاتا تھا۔ اور اگر کپڑے استری نہیں ہوتے تھے تو یہ باپ چیخ کر بولتا تھا میرے کپڑے استری نہیں ہوئے، ایک دم کپڑے استری ہو جاتے تھے۔ اور بیوی کو اگر وہ سبزی نہیں آئی اور چیزیں نہیں ملی کہ سبزی نہیں لائے، گوشت نہیں لائے، چیخ کر کہتی تھی، وہ 2 منٹ میں گوشت سبزی آ جاتا تھا۔ تو بچے کو پتہ چل گیا کہ اگر آرام سے کرو تو کام نہیں ہوتا، چیخ کر کرو تو کام فٹ سے ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب میں نے سارا اس کا اینڈ یہ نکالا نا تو میں نے دونوں ماں باپ کو کہا دیکھیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیخ کر بولنا بند کر دیں، کیونکہ بچے نے آپ سے سیکھا ہے۔ نمبر 2، اب بچہ آپ سے کوئی چیز مانگے نا چیخ کر تو آپ نے وہ چیز نہیں دینی، اور اسی وقت اس بچے کو کہنا ہے بیٹا آہستہ آواز میں مانگو گے نا چیز مل جائے گی، چیخ کر مانگو گے بالکل نہیں ملے گی، اس پر پابندی لگائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے والدین کو 2 باتیں بتا کے کہا بس اب جائیں، اب تربیت کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ماں باپ کو کہا اونچی آواز سے آپ نے نہیں چیخ کر بولنا آئندہ، اچھا بچے کے سامنے، اور بچے کے لیے کیا کہنا ہے کہ اگر چیخ کر بولے اس کی بات نہیں ماننی، آہستہ آواز سے کہے پھر بات ماننی۔ رخصت کرنے لگے ڈاکٹر صاحب تو وہ ماں پھر کہنے لگی، پڑھی لکھی ماں کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ نے کوئی دوا تو لکھ کے نہیں دی، میڈیسن کوئی؟ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے جو علاج آپ نے علاج کروانا تھا نا بچے کا میں نے علاج کر دیا ہے، آپ یہ کام کریں۔ اب پڑھی لکھی ماں نے آگے سے کیا کہا ڈاکٹر صاحب کوئی میڈیسن لکھ دیں، میں باہر آپ کے سیکٹری کو 2000 روپے فیس دے کے آئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جس بات کی آپ نے فیس دی ہے وہ کام میں نے کر دیا، آپ نے بچے کا علاج کروانا تھا نا، آپ جائیں۔ اب دیکھیں پڑھی لکھی ماں کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے بڑے مشکل سے سمجھانا پڑا کہ دیکھیں آپ نے یہ 2 کام کرنے اور مجھے 2 ہفتے کے بعد بتائیں کہ بچے کے کیا حال ہے، نہ ہوا پھر میں میڈیسن دوں گا۔ کہتے ہیں اس ماں کا 1 ہفتے بعد فون آیا کہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا، 1 ہفتے بعد فون آیا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آیت پڑھ رہا تھا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو سکھایا وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیما رکھ۔ بچے کو سکھانا ہے بیٹا ادب سے بات، لہجہ اس کا درست کرنا ہے، اس کی آواز کی ٹیون کو درست کرنا ہے، بدتمیزی سے بولے اس کے آہستہ آہستہ اصلاح کرنی ہے، یہاں تک کہ وہ دوسروں سے بھی بڑے تمیز سے بولے گا۔ ہاں نعت پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، لیکچر دینا ہے، اونچی آواز سے بول لے، لیکن جب آپس میں بات کرے، ماں باپ سے بات کرے بڑے دھیمے لہجے میں۔ آج کے اس پورے 1 رکوع کا ترجمہ کیا اور اس کا خلاصہ میں نے بتایا۔ جب ضرورت پیش آ جائے سورہ لقمان 2 رکوع، اللہ نے تربیت کے یہ اصول بتائے، یہ قرآنی اصول ہیں بچوں کی تربیت کے، یہ ہمارے خالق نے سکھائے ہیں۔ جب ضرورت پیش آ جائے سورہ لقمان 2 رکوع اس کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا ان بچوں کے پیدا کرنے والے اس اللہ نے ہمیں کیا کیا اصول بتائے ہیں تربیت کے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہو گئی کہ ماں باپ کو انوالو ہونا پڑے گا تربیت میں۔ اللہ رب العزت تمام جتنے بھی محترم اساتذہ تشریف فرما ہیں، منتظمین تشریف فرما ہیں، ایک فکر لے کر جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس فکر کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نئی ہماری نسل کی بہترین اللہ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔